کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اثر نو اس کو تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا ذکر تو خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کعبے کے ابتدائی آثار تو مٹ چکے تھے، مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی۔ ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا، البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن حکیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ ہی کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام ہی کے داعی تھے۔ سن 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں جب یمن کا حاکم ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز تھا، خود کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دیگر رسوم جاہلیت بھی عام تھی، لوگ اریاں ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلے کے ذریعے
بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم آیا، اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تحویل قبلہ کا ذکر سورہ بقرہ کی 144ویں آیت میں ملتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ کعبۃ اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، جدھر رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے، ہر مسلمان خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو نماز کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 میں ملتا ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ